محترم حاضرین، کل کے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جود و سخاوت والے تھے۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ کسی کا مذاق اڑانا یا برے نام سے پکارنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیے، اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو اس بات کا پرمیشن نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں اور کسی کو برے نام سے، برے القاب سے پکارے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الادب، حدیث نمبر 4875۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، قلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حسبک من صفیۃ کذا و کذا، قال بعض الرواۃ تعنی کثیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جن کا نام صفیہ تھا، وہ تھوڑا سا قد میں چھوٹی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے نٹھنی کہہ دیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لقد كنت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته۔ اے عائشہ، تو نے صفیہ کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کو سمندر کے اندر، سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، اگر اس سینٹینس کو سمندر کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، سمندر کے پورا پانی بالکل سواد اور ذائقہ بدل جائے گا۔ ذرا سوچیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جن کا نام صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، تھوڑی سی قد میں چھوٹی تھی، تو حضرت عائشہ نے ان کا مذاق اڑا دیا کہ یہ تو بالکل نٹنی ہے، چھوٹی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ایسا جملہ استعمال کر رہی ہو، اگر اس جملے کو، اگر اس سینٹینس کو سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے، پورا سمندر کا پانی کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بدل جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے یا کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، آج ہم کسی کو بٹکی کہہ دیتے ہیں، کسی کو نٹنی کہہ دیتے ہیں، تو کسی کو کلو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، آپ کسی کو برے نام سے پکاریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الحجرات، سورہ نمبر 49، پارہ نمبر 26، آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آئے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم کسی قوم کی کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ آئے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، یا کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کو برے القاب سے نہ پکارے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی آدمی کسی کا جو ہے برے نام سے نہ پکارے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو حقیر جانیں۔ کوئی سماج کے اندر غریب طبقہ ہے، آپ اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب البر والصلہ والآداب، حدیث نمبر 1927۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہے، لا یخونہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیانت نہیں کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دیتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی عزت اس کے لیے حرام ہے، اس کا مال اس کے لیے حرام ہے، اور اس کے جو ہے خون اس کے لیے حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو جو ہے وہ چھلنے نہیں کر سکتے ہیں، عزت کے ساتھ عزت تار نہیں کر سکتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، التقوی ہاہنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں پہ سینے کے اندر تقوی ہوتا ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحترق اخاه المسلم، دنیا کے اندر سب سے قبیح انسان، دنیا کے اندر سب سے بدتر انسان وہ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تچھ سمجھے۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی پیسے میں تھوڑا کمی ہے، بیچارے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، سماج کے اندر اس کو عزت نہیں دی جاتی ہے، اس کو حقیر جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے کتنے لوگوں کو ایسا بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس اتنی اوقات نہیں ہے، جو سماج کے اندر کمتر لوگ ہیں، ان کو شادی بیاہ کے موقع پر دعوت بھی نہیں دیا، یعنی اس کو سماج کے اندر ایک الگ طبقے الگ نظریے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس کو خوشی دکھ سکھ میں جو ہے شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ حال ہے میرے بھائی۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف نماز پڑھ لیا آپ نے اسلام پر عمل کیا، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ سماج کے اندر جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو فقیر طبقے کے لوگ ہیں، مسکین طبقے کے لوگ ہیں، آپ ان کو حقیر نہ جانیں۔ اگر کوئی آدمی بڑا آدمی ہے، آپ ان کے ساتھ اچھے سے ویوہار کر رہے ہیں، کوئی غریب آدمی ہے جن کے پاس رہنے کے لیے جو ہے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بھی ویسا سلوک کیجیے جس طرح آپ ایک امیر کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اسلام بھید بھاؤ اور ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔